اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کل 9 جولائی بروز ہفتہ عرفہ کا دن ہے۔ احادیث کے اندر یوم عرفہ کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ شعب الایمان میں روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان اتنا زیادہ ذلیل و خوار، حقیر و غیظ سے پر دیکھا گیا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالی کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ اب یوم عرفہ کے دن اللہ تبارک تعالی لوگوں کو معاف کیوں فرماتے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک تعالی کا امت محمدیہ پر خاص فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ خاص اوقات مقرر فرما دیے جن میں اعمال صالحہ کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام اور ان میں بھی یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھلائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالی نے سورۃ البروج میں یوم عرفہ کے لیے مشہود کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم موعود قیامت کا دن ہے اور یوم مشہود عرفہ کا دن ہے اور شاہد جمعہ کا دن ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کر کے فرماتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام فرشتوں سے میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے ساتھ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے ان بندوں کو دیکھ جو میرے پاس گرد و غبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد حضرت شعیب سے اور اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر اور ان کلمات میں جو میں نے یا مجھ سے پہلے انبیاء نے بطور دعا پڑھے ہیں وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ دن دعا کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی دعا کو رد نہیں فرمایا کرتے۔ حضرت مسعود سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عرفہ کے دن سے زیادہ محبوب نہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 9 ذی الحج
کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر فضیلت ہے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے ان کے گناہوں کو ختم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔